وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں، وہی تھا فتح مکہ میں، رسول اللہ کا جھنڈا وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ وہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا، وہ جھنڈا ملت بیضاء کے سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا، وہ جھنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رازدانوں کا، وہ لہراتا ہے تائید الہی کی ہواؤں میں، وہ پھیلاتا ہے غیبی فتح و نصرت کو فضاؤں میں، وہ لہراتا نظر آتا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں، رسول اللہ کا جھنڈا۔ ولی اللہ شہ عبدالعزیز مداد اور قاسم، رشید احمد و محمود الحسن نے کی تھی جو قائم، کفایت اور حسین احمد تھے جس کے صدر اور حاکم، کبھی احمد سعید حفظ رحمہ جس کے تھے ناظم، اسی جمعیت عظمیٰ کہ ان اجداد کا جھنڈا، وہ جھنڈا ہے انہی اجداد کی اولاد کا جھنڈا، وہ جھنڈا ہے انہی اجداد کی اولاد کا جھنڈا، اسی جھنڈے تلے ہم نے لڑی ہے جنگ آزادی، اسی جھنڈے کے نیچے آئی انگریزوں کی بربادی، اسی جھنڈے سے قائم ہے وطن میں آج دل شادی، وہ شیخ الہند محمود الحسن کو تھا بہت پیارا، وہی جھنڈا رہا شیخ الحرم کی آنکھ کا تارا، وہی جھنڈا رہا شیخ الحرم کی آنکھ کا تارا، وہ لہراتا نظر آتا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں، رسول اللہ کا جھنڈا۔
مصائب میں حوادث میں نہ گھبرا نہ سکھاتا ہے، برے احوال میں گھر کر سدھر جانا سکھاتا ہے، برے احوال میں گھر کر سدھر جانا سکھاتا ہے۔ وہ جھنڈا جو کہ تھا کل تک حسین احمد کے ہاتھوں میں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اشرف المخلوقات، اور نعمتوں کی تکمیل کر دی، ایمان عطا کر، بغیر مانگے، بغیر طلب کیے، بنا کوشش کیے، اللہ نے اپنے فیصلے سے ہم کو ایمان عطا کر۔ اور ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے لیے بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس قابل نہیں کہ شکریہ ادا کر سکتے، بس کوشش کر سکتے۔ پاک پروردگار نے ساری نعمتیں دی اور ایمان سے مزین کر دیا۔ ایمان ہم کو ملا تو ہم کامیاب ہو گئے، کہ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی بھی ہم کو آرام اور راحت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے۔ اس کے لیے ایمان بالکل لازمی چیز ہے۔ ایمان نہ ہو تو پھر انسان کے انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہے۔ اس سے تو اچھا کہ جانور بنا دیا جاتا ہے، کچھ اور مخلوق بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، ایمان عطا کیا۔ اب موت بھی ایمان پہ آ جائے تو ہمارا رشتہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی زمین پر، سرزمین پر مساجد کا وجود مومن کی تو شان ہے۔ تو آپ کے گاؤں میں یہ مسجد بنی ہے ماشاءاللہ، اور دیکھنے سے، آثار دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ شاندار ہوگی۔ اس میں تو جو چوکھٹیں بنائی گئی ہیں وہ بھی لکڑی کی لگائی گئی ہیں۔ گجرات میں، ہمارے ہاں تو غریب لوگ بھی لکڑی ہی لگاتے ہیں، گجرات میں امیر لوگ لکڑی لگاتے ہیں۔ جہاں پیسہ زیادہ خرچ کرنا ہوتا ہے، شاندار بنانا ہوتا ہے، اسی میں لکڑی لگتی ہے۔ پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے، ورنہ تو پتھر کی چوکھٹ میں اور سیدھے سیدھے وہ فٹ کر دیتے ہیں ایلومینیم کی، کیوں ہو گیا، سستے میں کام ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی چکر میں ہوں کہ کچھ بناؤ تو ایسے ہی بناؤ، ادھر کی طرف، ادھر جانتے نہیں لوگ بنانا کہ وہ پتھر میں کیسے قبضہ لگائیں گے۔ قبضہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو دروازے کے فٹنگ جو کہتے ہیں، اسے انگلش میں فٹنگ بولتے ہیں۔ اب میں انگلش والا صاحب تو بہت بڑھیا انگلش والے آدمی، ہمارے حکیم عبدالقدس صاحب مولانا جو ہے،
تو اس کی فٹنگز کو کیسے لگایا جائے گا پتھر میں، یہ ہمارے لوگ نہیں جانتے، یو پی والے، دلی والے، اور ادھر سے بمبئی تک یہی چلتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ میرے خیال میں سال کی ہے، سال ہے نا، یہ بھی نہیں پتا، سال ہی ہے، چوکھٹ سال ہی کی بنائی جاتی ہے۔ اگر یا تو سال کی بنے گی، یا اس سے زیادہ مالدار لوگ ہیں تو پھر وہ ساگوان کی بناتے ہیں، ٹیک کی بناتے ہیں، جس کو ساگ بولتے ہیں یہاں۔ تو عام طور پر سال کی لگائی جاتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر دیمک لگنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ دیمک کو کافی مشکل ہوتی ہے، ناپسند ہے یہ لکڑی، ساگ بھی ناپسند ہے کیونکہ ساگ میں تیل ہوتا ہے۔ تو مجھے اور چیزیں تو سب ہیں، اس کا جو ہال ہے وہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، اور ایسا سنہرا یہ لگایا ہے، اس کو دیکھ کر تو دبئی کی یاد آ گئی۔ تو یہ سب تو ٹھیک ہے، مسجد بنی، اچھی بنی، خوبصورت بنی، اللہ کے کسی بندے کے دل میں اللہ نے ڈالی اور اس نے یہاں بنا دی، بنوا دی، تو اللہ ان لوگوں کو سب کو خوب جزائے خیر دے۔ لیکن مسجد کو تو آباد کرنا آپ ہی لوگوں کا کام ہوگا۔ مسجد کی آبادی کی ضرورت ہے، اس کے لیے نمازیوں کی ضرورت ہے، نمازیوں کے لیے کام کی ضرورت ہے، تو کام کا بھی آپ لوگوں کو ذمہ اٹھانا پڑے گا کہ ہمارے جوان بچے نماز سے رہ نہ جائیں۔ ہمارے ہاں میں جب بچپن میں پڑھتا تھا تو ایک مفتی صاحب تھے، مفتی نسیم احمد صاحب فریدی، میں حفظ کرنے کے لیے والد نے بہت چھوٹا سا بھیج دیا تھا گھر سے باہر۔ تو جس شہر میں تھا امروہہ، وہاں بہت بڑا خانوادہ ہے، علمی خانوادہ ہے، مفتی نسیم احمد صاحب فریدی اس کے چشم چراغ تھے۔ اس زمانے میں وہ تبلیغی جماعت کے امیر ہوتے تھے پورے علاقے کے، اور جمعیت العلماء کے صدر بھی ہوتے تھے، اور مفتی اعظم بھی تھے اس علاقے۔ تینوں چیزیں اللہ نے ان کے اندر جمع کر رکھی، اور بہت مالدار خانوادے سے تعلق تھا، یعنی علمی خانوادہ بھی تھا، زمیندار لوگ بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ کبھی وہ تولیہ نہیں استعمال کرتے تھے نہانے کے بعد، سردی ہو یا گرمی ہو، کہ میں نے بہت حدیث ڈھونڈی، پیغمبر علیہ السلام نے بدن میں مبارک نہانے کے بعد پوچھا ہو، کہیں ملا نہیں مجھے، تو میں نہیں پوچھا۔ اس طرح کا ان کا وہ تھا سوچ۔ تو وہ جو پتہ نہیں کس بات پہ میں نے مفتی نسیم صاحب کا اصلی بات بھول گیا، مفتی صاحب کو چلا گیا۔ تو ہم وہاں بچپن میں ان کے پاس وہاں رہتے تھے، تو ان کا یہ طریقہ تھا، ہاں یاد آیا مجھے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے، اگر ان میں سے کوئی نہیں آیا ہے اور وقت ہو گیا نماز شروع کرنے کا، تو وہ شروع نہیں کرواتے، مؤذن صاحب کو یا کسی اور جوان نمازی کو بھیجتے، جاؤ دیکھ کے آؤ کیوں نہیں آئے بیٹا، بلا کے لاؤ، پھر نماز شروع کرتے۔ کہ یہ کیا کہ ٹن کی نماز کے بعد وہ گھنٹے 5:05 ہوا اور کوئی آئے یا نہ آئے نماز شروع کر دو۔ اس کے بہت یعنی اس کے اوپر نکیر فرماتے تھے، کہتے تھے فکر کرنی چاہیے، خاص طور سے ان کی جو نمازی ہیں، کیوں نہیں آئے، طبیعت ناساز ہے، اچھا کوئی بات نہیں وہیں پڑھ لو، اب ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کے پڑوسی نماز کو نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، جو نماز پڑھنے والے وہ کیوں نہیں آ رہے، اور جو نماز نہیں پڑھنے والے وہ کیوں نہیں آ رہے، ان کو نماز کی بنانے کی فکر کری جائے۔ یہ فکر کریں گے تو یہ مسجد کامیاب ہو جائے گی۔